بغداد کی رات قسط نمبر 13۔ جنگ تو حسین میں شکست کے بعد جب وہ گرفتار ہوا اور جنگی قیدی کی حیثیت سے مصر میں لایا گیا تو سلطان خمارویہ کے بھائی شہزادہ شیبان کی زیر نگرانی فسطاط میں بڑی مصیبتیں جھیلتا رہا۔ وہ ولی عہد احمد ابو عباس کے محافظ دستے کا سالار اور جنگ میں دھاوا کرنے والے یکا سواروں میں سر فہرست تھا۔ شاید اس لیے اسے اذیت کا نشانہ بنایا جانا تھا۔ پہلے وہ سمجھتا رہا تھا کہ ولی عہد کی دوستی کام آئے گی اور موافق طلحہ کی حکومت زر فدیہ دے کر اسے چھڑا لے گی۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیدہ جنگی قیدی مصر لائے گئے تھے، لیکن دربار بغداد کسی قیدی کا زر فدیہ ادا نہ کر سکا۔ جنگی نقصانات کی وجہ سے حکومت مالی بحران سے دوچار تھی اور خزانہ خالی ہو چکا تھا۔ رہائی کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ فسطاط میں اس کی قید پر 7واں مہینہ گزر رہا تھا کہ ایک روز خمارویہ کی بیٹی اسما قطر الندى، جو ان دنوں ابھی کم سن تھی، اپنے چچا شیبان کے پاس آئی اور فرمائش کی کہ وہ قیدی کو عریش کی کارواں سرائے کے مالک سلیمان بن عامر کی تحویل میں دے دے، جسے سرائے میں خدمت گاروں کی ضرورت ہے۔ طوطے کی ناک والا فلسطینی سلیمان بن عامر شہزادی کے ساتھ آیا تھا، جس کے شہزادہ شیبان سے بھی ذاتی تعلقات تھے۔ شیبان نے یہ فرمائش قبول کر لی اور قیدی کو سلیمان بن عامر کی سپرداری میں دے دیا۔ مصر کے مشرقی علاقے جزیرہ نما سینائی کے شمال بحیرہ روم کی ساحلی پٹی پر عریش کی کارواں سرائے قافلوں، سوداگروں اور دیگر مسافروں کے قیام و طعام کی ضرورتیں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ طولونی حکومت کے سیاسی مقاصد بھی پورے کرتے اور کار خاص کے شعبے کے اعلی تھی۔ تاہم عام لوگ کاروباری پردے میں چھپا ہوا اس کا سیاسی چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ احمد بن طولون جیسے فوجی سپہ سالار اور سیاسی مدبر نے خلیفہ معتمد علی اللہ کی حمایت کے بہانے جب عراق سے اپنی سیاسی وفاداری کا سلسلہ توڑا اور شام و فلسطین کو متحد کر کے ایک علیحدہ سلطنت قائم کر لی، تو عباسیہ سے اپنے بغاوت و علیحدگی کو مستحکم کرنے کے لیے وہ تمام حربے اختیار کیے جو ہوشیار حکمران اختیار کرتے ہیں۔ عریش کی کارواں سرائے کو وسیع کرنے کا منصوبہ بنایا، جہاں بہت سے شہروں اور بہت سے ملکوں کے تجارتی قافلے آ کر قیام کرتے تھے۔ ایک خفیہ شعبہ قائم کرنے کی ضرورت محسوس کی جو ان قافلوں سوداگروں کے ذریعے مختلف ملکوں کی سیاسی خبریں یا دوسری معلومات حاصل کر سکے۔ اسے دراصل اس بات کی دلچسپی تھی کہ مختلف ملکوں، مختلف شہروں کی منڈیوں، گلیوں، بازاروں اور تہذیبی مجلسوں میں لوگ عباسیہ کی سیاست و حکمرانی پر کیسی باتیں کرتے اور نئی طولونی سلطنت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ سلیمان بن عامر نے، جو خود بھی ایک ہوشیار اور معاملہ فہم آدمی تھا، احمد بن طولون کے مقصد کو سمجھ لیا۔ عریش کی کارواں سرائے خرید کر اسے وسعت دی اور طولونی منصوبے کے خاکے میں اس طرح عمل کے رنگ بھرے کہ حکومت کا مکمل اعتماد حاصل کر لیا۔ ایران، عراق، آرمینیا، شام، فلسطین، اردن، عرب اور عرب کے زیری ممالک، یمن، حضرموت اور عمان کے علاوہ مغربی افریقہ کے تجارتی قافلے بھی عریش سے گزرتے تھے۔ سلیمان بن عامر نے اپنے ذرائع سے فسطاط اور بعد ازاں القطاع کے شعبہ کار خاص کو کئی خفیہ معلومات فراہم کی جو بعد ازاں 100% درست معلوم ہوئی۔ وہ بنی طولون کے خلاف عباسیہ کے فوجی حکمرانوں کی تیاریوں کے بارے میں بھی طولونی حکومت کو بڑی اہم خبریں پہنچاتا رہا، جن کے پیش نظر شام کے علاقے میں قبل از وقت حفاظتی انتظام کر لیے جاتے۔ موافق طلحہ اگر بنی طولون کے خلاف کوئی سیاسی اور فوجی کامیابی حاصل نہ کر سکا تو اس میں سلیمان بن عامر کی کارکردگی کا بھی نمایاں دخل تھا، جو عباسی منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے بڑا سرگرم رہتا اور بغداد کے شاہی ایوانوں میں ہونے والی سیاسی باتوں کے علاوہ کبھی کبھی عباسی محل سراؤں کے داخلی زندگی اور ان کی دلچسپی کی معلومات حاصل کر لیتا تھا۔ اس نے ایسے سوداگروں سے خصوصی تعلقات قائم کر رکھے تھے جو عراقی قبائل کے بڑے شیوخ اور شاہی محلات تک رسائی رکھتے تھے۔ طولونی حکومت اس پر اعتماد کرتی تھی۔ احمد بن طولون کی وفات کے بعد اس کے بیٹے خمارویہ نے بھی سلیمان بن عامر کی خدمات سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ خمارویہ کے عہد میں شہزادہ شیبان کار خاص کے شعبے کا نگران مقرر ہوا تو عریش کی کارواں سرائے کے ساتھ سرکاری دلچسپیاں اور بڑھ گئیں۔ عام لوگوں کی طرح ابن حرب بھی کارواں سرائے اور اس کے مالک سلیمان بن عامر کی خفیہ سرگرمیوں کے بارے میں کچھ نہ جانتا تھا، تاہم اس نے یہ ضرور سن لیا کہ وہ بنی طولون کا خیر خواہ اور دربار بغدادیہ سے بغض رکھتا تھا۔ کسی ذریعے یہ خبر بھی مل گئی تھی کہ بڑا سخت مزاج آدمی اپنے غلاموں، نوکروں، خدمت گاروں سے کڑی مشقت لیتا ہے۔ سب لوگ اس کے چرمی کوڑے سے ڈرتے ہیں، اس لیے جب اسے سلیمان بن عامر کے حوالے کر دیا گیا، وہ یہ سمجھا کہ کارواں سرائے میں اس کی کڑی مشقت لی جائے گی اور سلیمان بن عامر عباسیوں کے خلاف اپنا تمام بغض اور غصہ اسی پر اتارے گا۔ مگر جب وہ ایک رتنما فوجی چھکڑے میں فساد سے عریش لایا گیا تو سلیمان نے سرائے میں آتے ہی اس کے پاؤں کی بیڑیاں کاٹنے کا حکم دیا۔ ایک غلام نے فوراً اس کے پاؤں کی بیڑیاں کاٹ دیں۔ پھر سلیمان بن عامر قیدی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ابن حرب، میری سرائے میں کسی غلام، کسی نوکر، کسی خادم، حتیٰ کہ کسی قیدی کو بھی زنجیر اور بیڑیاں نہیں پہنائی جاتی۔ ان پر اعتماد کیا جاتا ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے، انہیں کارکردگی کا صلہ اور وفاداری کا انعام دیا جاتا ہے۔ میں لوگوں کی ادنا اور اعلیٰ حیثیت کو پہچانتا اور اسی کے مطابق ان سے کام لیتا ہوں۔
تم عباسی ولی عہد کے دوست اور سردار ہربل کندی کے بیٹے ہو، اس سے تمہاری حیثیت عام لوگوں سے مختلف ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق تم یہاں افسر مہمانداری کے طور پر کام کرو گے اور میرے اعتماد کو دھوکہ نہ دو گے۔ یہ کہہ کر بات ختم کر دی اور ابن حرب کو برتا حیرت میں ڈال دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا۔ سلیمان نے پہلے اس کی بیڑیاں کٹوائیں، پھر افسر مہمانداری بنا دیا۔ یہ ایک معمہ تھا جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب کھانے کو لذیذ کھانا، پہننے کو عمدہ لباس، رہنے کو اچھا کمرہ، جو غلاموں، نوکروں، خدمتگاروں کے حجروں سے الگ تھلگ اور ضروری سامان سے آراستہ تھا، تب اس پر بھی حیرتیں گزر گئی۔ سلیمان بن عامر نے کہا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو یا دل میں کوئی خواہش ہو تو بتا دینا، اسے بھی پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں تمہیں قیدی سمجھ کر نہیں، دوست سمجھ کر لایا ہوں۔ اس نے جو کچھ کہا تھا عملاً پورا کر دکھایا۔ ابن حرب کو بہت جلد پتہ چل گیا کہ وہ غلاموں کی زنجیروں، قیدیوں کی بیڑیاں کٹوا کر انہیں آزاد کیوں چھیڑ دیتا ہے۔ دراصل اس کے احسان کی نظریں بیڑیوں کی مانند ان کے پیروں میں لپٹی رہتی اور حسن سلوک کی رسیاں انہیں باندھے رکھتی تھیں اور انہیں ہمدردی کی زنجیروں سے جکڑ لیتا تھا جو کسی کو نظر نہیں آتی تھی، نہ کوئی ان زنجیروں کو توڑ کر فرار ہو سکتا تھا۔ اس کے برعکس غلام، نوکرگار، خدمت اس پر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے اور جو کام ان کے سپرد کیا جاتا اپنے محسن کا حکم سمجھ کر پورا کرتے تھے۔ وہ انہیں حکومت کے قید خانوں سے نکلوا کر یہ ظاہر بے رحم آقا کے تشدد سے چھڑا کر لاتا اور اپنے احسان کا قیدی بنا کر رکھتا، مگر ایسا کیوں کرتا؟ ابن حرب یہ راز نہ جان سکا۔ 3-4 ماہ کے عرصے میں اسے جو خاص بات دیکھی وہ یہ تھی کہ کارواں میں سوداگروں، ساربانوں اور عام مسافروں کے علاوہ بعض اہل خرقہ بھی سرائے میں آ کر قیام کرتے تھے، جن کے ساتھ وہ بڑے ادب و احترام سے پیش آتا۔ ایک بار کوئی سبز پوش شیخ، جس پر سبز لبادہ اور سر پر سبز رومال اور امامہ بھی سبز رنگ کا تھا، جو جوان ہونے کے باوجود اپنا نصف چہرہ دھاریوں والے نطاق سے ڈھانپے رکھتا تھا، سرائے میں آیا تو سلیمان بن عامر اس کے آگے پیچھے بھاگا پھرتا اور اسے سیدی یا آقا کے الفاظ سے خطاب کرتا۔ وہ سبز پوش شیخ کو سرائے کے کسی کمرے میں ٹھہرانے کے بجائے اپنے رہائشی حصے میں لے گیا، جو عقب میں واقع ایک راہداری کے ذریعے سرائے سے ملحق تھا۔ صرف ایک رات وہاں قیام کرنے کے بعد وہ اپنے 3 شتر سواروں کے ساتھ فلسطین کی طرف لوٹ گیا جدھر سے آیا تھا، اور خود سلیمان اسی دن اپنی تیز رفتار ساڑنی پر فسطاط کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ اگر ابن حرب جانتا کہ عریش کی کارواں سرائے میں درپردہ کیا ہوتا ہے تو شاید وہ سبز پوش شیخ کی پراسرار آمد و رفت پر اس قدر حیران نہ ہوتا۔ اس نے سوچا شاید وہ مصر یا فلسطین میں ظاہر ہونے والے کسی نئے امام کا بیٹا یا بھتیجا ہے۔ سلیمان سے اس لیے پوچھ نہ سکا کہ وہ فسطاط چلا گیا اور کئی یوم کے بعد لوٹا تو ابن حرب نے سبز پوش شیخ سے بھی ایک مشکل سوال اس کے سامنے رکھ دیا، اور جن الفاظ میں اپنی بے چینی یا خواہش کا اظہار کیا وہ حیران کر دینے والے تھے۔ اس نے کہا، میں بغداد جانے کے لیے رہائی چاہتا ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے سوال کا جواب نفی میں ہوگا۔ سلیمان بن عامر اس کی خواہش اور ضرورت پوری کر سکتا تھا، لیکن رہائی ایک ایسا لفظ تھا جسے معنی پہنانے سے قاصر تھا۔ زر فدیہ کے بغیر کسی جنگی قیدی کی رہائی صرف شہزادہ شیبان کے اختیار میں تھی۔ پھر بھی سلیمان نے اسے مایوس نہ کیا اور جواب دیا، پرسوں ایک قافلہ دمشق جانے والا ہے، اسی قافلے کے ہمراہ تمہیں بھیج دوں گا۔ ابن حرب اسے حیرت کی نظروں سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر اس نے ایک گھوڑے کا بندوبست کیا، اس کی خرجین میں ضروری سامان رکھا، سفر میں خرچ کی خاطر ایک رقم اپنے پلے سے دی اور تیسرے روز قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ روانگی سے قبل اس نے صرف یہ کہا تھا، ابن حرب، میں تمہیں دوست کہا تھا اور دوستی سمجھ کے رخصت کر رہا ہوں۔ تمہیں اپنے والدین سے محبت ہے، بغداد اور اس کے کوچہ و بازار سے پیار ہے، عباسیوں سے لگاؤ ہے، اس لیے میں تمہارا راستہ نہیں روکتا اور شہزادہ شیبان سے جو کچھ کہنا ہوگا کہہ دوں گا۔ تم عباسیہ کی وفاداری ترک نہیں کر سکتے، میں موافق طلحہ کو پسند نہیں کرتا۔ پھر بھی بغداد میں اگر کبھی تم پر کوئی مشکل آئے، کسی سوداگر یا ساربان کے ہاتھ مجھے پیغام بھیج سکتے ہو، میں مدد سے دریغ نہیں کروں گا۔ خود چاہو تو تمہارے لیے عریش کی کارواں سرائے کے دروازے ہر وقت کھلے رہیں گے، تم جب بھی آؤ مجھے اپنا دوست پاؤ گے۔ ان الفاظ کے ساتھ سلیمان بن عامر نے رخصت کر دیا۔ اس کی شخصیت بڑی پراسرار اور حیرت انگیز تھی، جس نے ابن حرب کو اپنا دوست اور گرویدہ بنا لیا تھا، اور بغداد میں اس کی واپسی پر ماں باپ، دوست، احباب سب حیران رہ گئے تھے۔ ولی عہد احمد ابو عباس نے بھی تعجب کا اظہار کیا۔ اس نے عریش کی کارواں سرائے کے مالک کی روداد سنائی اور کہا کہ کبھی وقت آیا تو اس کی مہربانیوں کا بدلہ چکانے کی کوشش کروں گا۔ سلیمان بن عامر اکثر اسے یاد کرتا، جس نے کسی لالچ کی، کسی مطلب، کسی غرض کے بغیر اس کی دوستی کا پیوند کیا اور ضروری تھا کہ اس کے احسانوں کو یاد رکھتا۔ لیکن آہستہ آہستہ یادوں کے چراغ مدھم ہوتے چلے گئے۔ زمانے کی گردش میں گزرے واقعات کی یادیں دھندلی پڑ گئیں اور وقت کی اڑتی گرد نے بہت کچھ ڈھانپ لیا۔
कई साल के बाद अहमद अबू अब्बास के इकबाल का सितारा चमका और जाफर नजूमी ने उस पर नागहां टूटने वाली एक मुसीबत की पेशगोई करके दम बखुद कर दिया। वो जाफर नजूमी की दिमागी सेहत पर शक करता रहा। भला बगदाद में उसे क्या खतरा लाहिक हो सकता था कि वहां से भागना पड़ता। फिर भी हालात में छुपकर बैठी मुसीबत बलाए नागहानी की तरह अचानक उस पर झपट पड़ी और बगदाद में जिंदगी के सब दरवाजे बंद हो गए तो शूनीज़े के कब्रिस्तान में छुपा वहीं अरीश की कारवां सराय की यकलख्त याद आ गई, जिसके दरवाजे उसके लिए हर वक्त खुले थे। फिर बगदाद से अरीश की तरफ भागा और कितनी मुसीबतें झेलता, कितने कठिन रास्तों से गुजरता और खलीफा के सवारों को जो फरिश्ते अजल की तरह उसका पीछा कर रहे थे कितने फरेब देता आखिर अरीश तक आ पहुंचा था। बनी कल्ब के खैमों से रवानगी के चौथे रोज वो बाब अन्नस अरीश में दाखिल हुआ और दिन के पहले पहर कारवां सराय के दरवाजे पर घोड़े से उतरा तो एक सुलानी खादिम आगे बढ़कर बाग पकड़ ली। कारवां सराय शहर से हटकर उस शाहराह पर वाक़ थी जो मगरिब की जानिब अलकंतरा को चली गई थी और वहां से फिस्ताद जाती थी। सराय दो हिस्सों में बटी हुई थी और एक मजबूत चारदीवारी ने किसी शहर पनाह की तरह उसके गिर्द अहाता कर रखा था। एक तरफ काफी फासले पर ऊँटों, घोड़ों, खच्चरों, गधों के लिए बहुत बड़ा अस्तबल, चारे दाने के कमरे, चरनियाँ और पानी के हौज थे। दूसरी जानिब महल सरों की वज़ाकता की 6 मंजिला इमारतें जहाँ हर हैसियत के मेहमानों और मुसाफिरों के कमरे फैले हुए थे। एक 6 मंजिला हिस्सा शाही सवारियों के लिए मखसूस था जो ईरानी कालीन, चीनो खतन के रेशमी पर्दों और लबनानी आयनों से आरास्ता था। सराय में वैसे देश देश के सौदागर, उनके गुमाश्ते, सारबान, आम मुसाफिर क़याम करते थे। अक्सर बड़ी चहल पहल और रौनक रहती थी, मगर उस रोज़ वहाँ कोई भीड़ ना थी, कोई हंगामा ना था, बल्कि मुहावरे की ज़ुबान में उल्लू बोल रहे थे। इब्न हर्ब जानता था कि सराय में ऐसी बेरौनक और खामोशी उस वक्त होती है जब क़याम पज़ीर काफ़िले पड़ाव उठा लेते और अपनी अपनी मंजिल की जानिब कूच कर जाते हैं। फिर भी इसके दिल को एक अजीब सा धड़का लग गया। बाज़ू का सुलेमान बिन आमिर भी फिर साथ अलखताए चला जाता और कई कई योम के बाद वापस आता था। अगर सुए इत्तफाक से वो सराय में न हुआ तो काम बिगड़ जाने का अंदेशा था। फजलान तुर्क अपने शुतर सवारों के साथ उसके पीछे भागा आ रहा था और आज नहीं तो कल यहाँ पहुँच जाएगा। उससे निमटने के लिए सुलेमान की मौजूदगी ज़रूरत थी। सुलानी खादिम घोड़े की लगाम पकड़े इस्तबल की तरफ बड़े फाटक की तरफ जाने लगा तो उसे ठहरने को कहा और बेकरारी से पूछा, सुलेमान बिन आमिर सराय में मौजूद है या नहीं? कभी कभी वो फिर साथ चला जाता है। खादिम ने गौर से देखा। ऐसा सवाल करने वाले यकीनन सराय के मालिक का दोस्त या अजीज ही हो सकता है। उसने अदब से गर्दन झुककर बताने लगा, आका रात को जागते रहे हैं क्योंकि रात एक काफिला फिस्ताद की जानिब रवाना हुआ था। इस वक्त वो सराय में नहीं बल्कि अपने घर में आराम कर रहे हैं। इब्न हर्ब की जान में जान आई। फिर अपनी उंगली से चांदी की अंगूठी उतार कर जिसे सुलेमान पहचानता था उसी की है, खादिम के हवाले की। ये अंगूठी अपने मालिक के पास ले जाओ और बताओ बगदाद से मंजर इब्न हर्ब आया है। बगदाद का नाम सुनकर सुलानी खादिम चौंक गया और समझा कि कोई खास मेहमान है। फिर घोड़ा अस्तबल के दरोगा की तहवील में देकर खुद मालिक की इत्तला देने चला गया। वो इस इत्मीनान के साथ कि सुलेमान बिन आमिर अंगूठी देखने और इसका नाम सुनते ही घर से निकलकर सराय में आएगा, खुद भी अंदर दाखिल हो गया। दरवाजे की बड़ी ड्योढ़ी के सामने जहाँ से दाएं बाएं सिमत 2 जीने ऊपर जाते थे, एक खुली राहदारी बड़े कमरे तक चली गई थी जो इंतज़ार गाह या तफरीह के तौर पर इस्तेमाल होता था। इब्न हर्ब उसी कमरे की तरफ हो लिया और राहदारी अबूर करके हॉलनुमा बड़े कमरे में दाखिल हुआ तो मारे खौफ व हैरत के वहीं ठिठक गया। फजलान तुर्क अपने 4 सवारों के साथ कमरे में मौजूद था और गालिबन उसी का इंतजार कर रहा था। पहले तो इन्हें देखकर जिस्म पर एक सकता सा गुजर गया, फिर बिजली जैसी तेजी से हाथ तलवार के कब्जे पर लपका और पलक झपकते के वक्फे में तेज आबदार म्यान से बाहर आ गई। कैसा अजीब और होलनाक मंजर था। उसने मुकाबले की जिस सूरत से बचने की कोशिश की वही पेश आई थी। कुदरत ने तन्हा आदमी को 5 दुश्मनों के आगे धकेल दिया और इस फैसले के लिए जो कुजलान तुर्क और उसके दरमियान अभी होना था, अरीश की कारवां सराय को मुंतखब किया था। उसे तलवार खींच देकर कुजलान तुर्क जो मौत की इस बिसात पर शह मात देने के नक्शे में बैठा था, होंठों पर हक़ारत आमेज मुस्कुराहट लेकर खड़ा हुआ। इसके एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में चांदी का तोप था जिसके साथ चांदी की जंजीर आवेजा थी। उसकी आंखों में आंखें डालकर तज़हीक के लहजे में बोला, मुकाबला बेकार है इब्न हर्ब, तलवार फेंक दो और मुझे अपना फर्ज पूरा करने दो। देखो अमीरुल मोमिनीन ने लोहे के बजाय तुम्हारे लिए चांदी का तोप भेजा है जो तुम जैसे बहादुर की शायान शान है। आखिर तुम उनके दोस्त और मुहाफिज दस्ते के सालार थे। अपने आप को मेरे हवाले कर दो और चांदी का ये तोप और जंजीर पहन लो। इब्न हर्ब ने यह तवील और जोखों का सफर इसलिए नहीं किया था कि अपनी गर्दन बतौर तोहफा पेश कर दे। सूरत हाल अगरचे बेहद खतरनाक थी। फिर कारवां सराय में पहुंचकर
خود کو بے بس نہیں سمجھتا تھا۔ سلیمان کو اپنی اطلاع بھیج چکا تھا اور اس کی آمد تک معاملہ ٹالنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک عذر نکالا، اگر میں تمہارا کہا ماننے سے انکار کر دوں تو؟ غزلان ترک تلوار دکھا کر بولا، تمہیں ان دو چیزوں میں سے ایک کا بہرحال انتخاب کرنا ہے۔ اگر توق پہننے سے انکار کرو گے تو پھر میری تلوار اپنا فرض ادا کرے گی، میں کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتا۔ ابن حرب کا لہجہ بھی تلوار کی طرح تیز تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے گرفتاری یا قتل کے بغیر نہیں چھوڑو گے، اور میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا، اس لیے کہ کسی سے رحم مانگنا یا کسی پر رحم کرنا میری سرشت کے خلاف ہے۔ اگر صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم یہاں مجھ سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ ذہن میں یہی ترکیب آئی تھی کہ سلیمان کے آنے تک اسے باتوں میں لگائے رکھے۔ غزلان نے اس کے سوال کا جواب دینے میں کوئی قباحت نہ سمجھ اور بتانے لگا، شونیزیا کے قبرستان سے نکل کر جب تم نے فرات کا رخ کیا، میں اسی وقت سمجھ گیا کہ مس جاؤ گے اور عریش کی یہی کارواں سرائے تمہاری منزل ہوگی جہاں تم اپنی اسیری کے چند ماہ گزار چکے ہو، مگر یہ خیال بھی نہیں تھا کہ دمشق کا راستہ چھوڑ کر ہادیہ شام میں گھس جاؤ گے۔ پورے شائگان کے اجمی غلام نے صرف 100 دینار کے عوض تمہارے اس نئے راستے کا بھید کھول دیا۔ وہ بیوقوف سمجھتا تھا کہ ہمارے گھوڑے بادیہ شام کو عبور نہیں کر سکتے اور ہم تمہارا پیچھا چھوڑ کر بغداد کی طرف لوٹ جائیں گے، لیکن ہم نے گھوڑے رئیس کے حوالے کیے اور اسی سے اونٹ لے کر تمہارے تعاقب میں نکلے۔ ابن حرب، بے شک اس وقت ہم ایک دوسرے کے دشمن، لیکن میں تمہاری جرأت و شجاعت کو آفرین کہتا ہوں۔ ایسے کٹھن اور ناقابل عبور صحرا سے گزرنا کسی اکیلے آدمی کے بس کا کام نہیں۔ ہم 6 تھے، مگر جس حالت میں صحرا سے نکل کر چٹیل وادی سے گزرے اور ویران معبد یا قصر تک خود آئے، وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ ہمارا ایک ساتھی صحرا کی آج شروع برداشت نہ کر سکا، وہ قافلے سے بچھڑ گیا، ہم اسے وہیں دفن کرائے۔ وہ بغداد کا بہترین کھوجی تھا، جسے کھو دینے کے بعد چٹیل وادی میں ہم نے تمہارے سواق کو بھی کھو دیا۔ صرف اتنا علم تھا کہ تمہاری منزل عریش ہے، اس لیے تمہارے چھوڑے ہوئے نشانات کو کھو دینے کے بعد بھی عریش کی طرف سفر جاری رکھا اور کل نصف رات کو یہاں پہنچ گئے۔ جب ایک قافلہ فسطاط کی جانب روانہ ہو رہا تھا، مگر تم نہ قافلے میں تھے نہ سرائے میں۔ ایک غلام سے پتہ چلا کہ تمہارے حلیے کا کوئی آدمی سرائے میں نہیں آیا، جس پر ہمیں تشویش ہوئی کہ ادھر سے تم کہیں فلسطین کی طرف تو نہیں نکل گئے، لیکن آج تم ادھر آتے دیکھا تو شکر کیا کہ ہمارا سفر رائے گا نہیں گیا۔ ابن حرب، تم شونیزیا کے قبرستان سے نکل بھاگے تھے، مگر یہاں سے نہیں نکل سکتے، سرائے میں کوئی آدمی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ سلیمان بن عامر تمہیں بھول چکا اور تم سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ غزلان کے آخری الفاظ اس کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ سلیمان بن عامر کو اس وقت تک آ جانا چاہیے تھا، مگر نہیں آیا تھا۔ نہ آنے کی وجہ شاید یہی ہو کہ وہ جھگڑے میں دخل نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ بات بھی کھٹکی کہ سرائے کے خادم یا غلام یہ دیکھنے بھی نہیں آیا کہ اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ جس بھروسے یہاں آیا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اب جو کرنا تھا اسے تنہا کرنا تھا۔ ابن حرب جیسے آدمی سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ مقابلے کے بغیر ہتھیار ڈال دے گا، لیکن مقابلہ 1 اور 5 کا تھا۔ اس مشکل سے بچنے کی خاطر ایک داؤ کھیلا، ایک مورا پھینکا۔ غزلان تک میں نے سنا ہے تمہیں بہادری کا دعویٰ ہے، اسی لیے حاکم اعلیٰ اور خلیفہ کے منہ چڑھے غلام بدر اور خود ابو عباس نے میری گرفتاری کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ صرف وہی شخص مجھے گرفتار کر سکتا ہے جو بہادری میں مجھ سے بڑھ کر ہو اور مقابلے میں مجھے شکست دے دے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ پہلے میرے اور تمہارے درمیان ایک فیصلہ ہو جائے۔ غزلان کو اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا۔ ساتھیوں کو ایک طرف جانے کا اشارہ کیا، پھر وہ کھیل شروع ہو گیا جس کا انجام کسی ایک کی ہار یا کسی ایک کی موت پر تھا۔ دونوں اپنی اپنی تلواروں کا لوہا آزمانے لگے اور لوہے سے لوہا بجنے کی آوازیں سرائے کی فضا میں خوفناک ارتعاش پیدا کرنے لگی، لیکن سلیمان بن عامر یا اس کا غلام اب تک نہیں آیا تھا، جس سے ابن حرب کا حوصلہ کچھ پست ہو گیا، غالباً اس لیے صرف اپنی مدافعت کر رہا تھا۔ غزلان ترک نے جتنے وار کیے انہیں روکتا رہا، دبتا رہا اور پیچھے ہٹتا چلا گیا، جس سے حریف کا حوصلہ بڑھا اور وہ آگے بڑھ بڑھ کر وار کرنے لگا۔ غزلان ترک بے شک بہادری کا ثبوت دے رہا تھا، مگر ابن حرب جیسے یکا تاز تیغ زن کی ڈال کا مہرہ بن گیا جو اسے بے خوفی سے آگے بڑھنے اور حملہ کرنے کی ترغیب دے رہا تھا۔ ایک دفعہ جو ہی بے خوفی سے آگے بڑھ کر وار کیا، ابن حرب کی تلوار اس کی پسلیاں کاٹتی چلی گئی، خون میں لت پت فرش پر گرا اور گرتے ہی گردن کا منکا ڈھلک گیا۔ 4 ساتھیوں نے اپنے افسر کا یہ بھیانک انجام دیکھ کر سکتے میں آ گئے، مگر فوراً ہوش آیا کہ ان کی اپنی زندگی خطرے میں ہے۔ غزلان ترک کے مرتے ہی بازی الٹ گئی تھی، چاروں ایک ساتھ دھاوا کرنے آگے بڑھے اور ابن حرب پر ٹوٹ پڑے۔ ٹھیک اسی لمحے عقبی دروازہ کھلا اور سرائے کے 8 غلام نیزے تانے اتنی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے جیسے کوندے لپک گئے ہوں، پھر ان کے نیزوں کے چوڑے پھل
इराकी सवारों के जिस्मों में खुप गए। वो जख्मी और बदहवास होकर पलटे तो दूसरी बार नेज़े सीधे गुर्दों में उतर गए। गुलामों का हमला इतना खतरनाक था कि कोई भी खुद को ना संभाल सका, ना बचा सका। चारों के चारों खेत रहे। इब्न हर्ब हैरत ज़दा सा खड़ा इन्हें देखता रह गया। इसी असना में सुलेमान बिन आमिर कमरे में दाखिल हो चुका था। कुजरान समेत पांचों इराकी अपने इंजाम को पहुंच गए थे। उसने गुलामों को हुक्म दिया, इन पांचों के सर काट दो और धड़ अरीश के किसी गड्ढे में फेंक दो। इब्न हर्ब के दुश्मनों के लिए मेरे पास ना कफन है न कब्रें। फिर अपने पुराने दोस्त की तरफ बढ़ा, इब्न हर्ब मैं इस राय में दूसरी बार तुम्हारा खैर मकदम करता हूँ। इब्न हर्ब तलवार फेंक कर उससे लिपट गया।